بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم دوسرا درس شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا اصول فقہ کی تعریف، اور اس تعریف کے متعلق جو جزئیات مرحوم مظفر نے بیان کی تھی ان کو ہم نے ذکر کیا۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں حکم کسے کہتے ہیں اور دلیل کسے کہتے ہیں۔ چونکہ ہم نے گزشتہ یہ بیان کیا تھا کہ حکم شرعی کے استنباط میں ہمیں جن قوانین اور قواعد کی ضرورت پڑتی ہے ان کو ہم اصول الفقہ میں پڑھیں گے، یعنی یہ قواعد اور یہ اصول بنیادی طور پر دلیل قرار پاتے ہیں حکم شرعی کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا کہ حکم کیا ہوتا ہے اور دلیل کیا ہوتی ہے۔ الحکم واقعی و ظاہری و دلیل اجتہادی و فقاہتی۔ حکم دو طرح کا ہوتا ہے، حکم یا واقعی ہوتا ہے یا حکم ظاہری ہوتا ہے، اور اسی طرح اس حکم کی جو دلیل ہے وہ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یا وہ اجتہادی ہوتی ہے یا وہ فقاہتی ہوتی ہے۔ حکم شرعی کو گویا کہ ہم دو آسان حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تقسیم کو مرحوم مظفر نے بیان کیا ہے، جبکہ دوسرے حکم کو انہوں نے بیان نہیں کیا۔ حکم شرعی کی دو اعتبار سے تقسیم کی جا سکتی ہے۔ ایک ہے مکلف سے متعلق ہونے کے لحاظ سے کہ اس حکم شرعی کا مکلف کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس اعتبار سے ہم حکم شرعی کو تقسیم کریں گے۔ اور دوسری تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ تکلیف میں جب شک ہو جائے کہ مکلف کو کہ آیا میرے لیے کس طرح کا حکم ہے، تو وہاں پر یہ دوسری تقسیم بن جائے گی۔ پہلی تقسیم کہ جہاں پر مکلف سے متعلق ہونے کے لحاظ سے حکم شرعی ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم تکلیفی اور دوسرا ہوتا ہے حکم وضعی۔ اس تقسیم کو مرحوم مظفر نے اپنی عبارت میں بیان بھی نہیں کیا اور اس کو مراد بھی نہیں لیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ یہاں پر ہم مرحوم مظفر جس حکم شرعی کو بیان کر رہے ہیں وہ دو طرح کا ہے، ایک ہے حکم واقعی اور دوسرا ہے حکم ظاہری۔ حکم واقعی پر جو دلیل دلالت کرے گی اس کو دلیل اجتہادی کہیں گے، اور حکم ظاہری پر جو دلیل دلالت کرے گی اسے دلیل فقاہتی کہیں گے۔ یعنی ہمارے پاس جب احکام دو طرح کے ہیں تو ان پر دلالت کرنے والی دلیلیں بھی دو طرح کی ہوں گی۔ یہ ہے آج کے درس کا خلاصہ۔ عبارت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں ثم لا یخفی ان الحکم الشرعی الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق علی نحوین۔ فرماتے ہیں آپ پہ یہ بات مخفی نہ رہے، آپ پہ یہ بات چھپی نہ رہے کہ جو حکم شرعی، کون سا حکم شرعی؟ الذی جاء ذکرہ فی التعریف السابق۔ گزشتہ درس میں جو ہم نے تعریف بیان کی تھی، استنباط الاحکام الشرعیہ، حکم شرعی کا استنباط، فرماتے جو حکم شرعی تعریف میں بیان کیا گیا تھا وہ والا حکم شرعی علی نحوین دو طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی اس میں مرحوم مظفر کوئی نئی بات نہیں بیان کرے، بلکہ وہی جو میں نے ابتداً عرض کر دیا کہ حکم شرعی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک حکم واقعی اور دوسرا حکم ظاہری۔ حکم واقعی کو مرحوم مظفر اس انداز میں بیان کر رہے ہیں: ان یکون ثابتا للشیء بما هو فی نفسہ فعل من الافعال۔ یہ حکم، یکونہ کے اندر ہوا ضمیر جائے گی حکم شرعی کی جانب، حکم شرعی ثابت ہو کسی چیز کے لیے، کس اعتبار سے؟ بما ہوا فی نفسہ فعل من الافعال، کہ جس چیز کے لیے حکم ثابت ہو رہا ہے وہ افعال میں سے ایک فعل ہے، جو کام انجام دیے جا رہے ہیں ان کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کل مثال المتقدم، جیسا کہ گزشتہ مثال گزری۔ کون سی مثال جو ہم نے دی تھی؟ الصلاۃ واجبۃ، نماز واجب ہے۔ ہم نے وجوب نماز کو ثابت کیا اور اس کے لیے ہم نے دو طرح کے قوانین سے سہارا لیا تھا کہ جو دو طرح کے قوانین اصول فقہ میں بیان ہوتے ہیں۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں کہ گزشتہ مثال جو وجوب الصلاۃ والی تھی اس میں ہم نے بیان کیا تھا
کہ نماز کے لیے ہم نے وجوب کو ثابت کیا ہے۔ اب دیکھیں وجوب ہے حکم اور صلاۃ ہے افعال میں سے ایک فعل کہ جس کو انجام دیا جائے گا۔ اب اس صلاۃ کے لیے جو وجوب ثابت ہو رہا ہے یہ وجوب حقیقت میں حکم واقعی ہے، یعنی کسی چیز کے لیے کوئی حکم ثابت کرنا بذات خود اسی چیز کے لیے، نہ کہ اس کی دیگر جزیات اور دیگر متعلقات کے لیے۔ تو بس نتیجہ کیا ہوا؟ حکم واقعی کی تعریف کیا بیان ہوگی؟ حکم واقعی ایسا حکم ہے کہ جس کے موضوع میں شک نہ ہو، یعنی اس کا کسی چیز کے لیے ثابت ہونا مشکوک نہ ہو، جیسے نماز کا واجب ہونا۔ پس وجوب جس طرح میں نے بیان کیا، وجوب یعنی جو حکم شرعی ہے یہ ثابت ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے، جو بذات خود افعال میں سے ایک فعل ہے۔ فالوجوب ثابت للصلاۃ بما ہی صلاۃ فی نفسہا، پس یہ وجوب نماز کے لیے ثابت ہے، البتہ کس اعتبار سے؟ نماز بما ہوا، نماز کے لیے ثابت ہے، اس کی دیگر جزیات کی ہم بات نہیں کر رہے۔ فعل من الافعال، فعل کا عطف ہوگا صلاۃ پہ، نماز کے لیے اس اعتبار سے ثابت ہوگا کہ یہ افعال میں سے ایک فعل ہے، چونکہ نماز کے اندر مختلف کام انجام دیے جاتے ہیں، ان افعال کو بجا لایا جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم فعل کہیں گے، البتہ مع قطع النظر عن ای شیء آخر، اس میں کسی دوسری چیز کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ رکوع کس انداز میں ہوگا، سجدہ کس انداز میں ہوگا، فلاں کام کس انداز سے بجا لایا جائے گا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، دیگر اشیاء کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وجود صلاۃ بما ہوا صلاۃ، اس کے لیے ہم وجوب کو ثابت کر رہے ہیں۔ وَيُسَمَّى مِثْلَ هَذَا الْحُكْمِ الْحُكْمَ الْوَاقِعِيَّ، اس طرح کے حکم کو حکم واقعی کہیں گے۔ وَالدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الْاجْتِهَادِي، اور وہ دلیل جو اس حکم واقعی پر، علیہ کی ضمیر جائے گی حکم واقعی کی جانب، اور وہ دلیل جو حکم واقعی پر دلالت کرے گی اس کو ہم دلیل اجتہادی کا نام دیں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہوا وہ حکم جو حقیقت میں حکم واقعی ہو، مثال کے طور پر نماز کے لیے وجوب ثابت ہے، اب اس وجوب کی جو ہمارے پاس دلیل ہوگی ہم اس دلیل کو دلیل اجتہادی کہیں گے، اور جو وجوب نماز کے لیے ثابت ہوگا ہم اس کو حکم واقعی کہیں گے۔ تو بس دلیل اجتہادی ہمارے پاس آ جائے گی چار طرح کی۔ اجتہادی چونکہ نکالا گیا ہے اجتہاد سے، اور اجتہاد آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ادلہ اجتہادیہ ہیں وہ چار طرح کی ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ ان کی انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی جب ہم باب حجت میں اس کی مکمل تفصیل بیان کریں گے کہ قرآن سے ہم کس طرح حجیت اخذ کر سکتے ہیں، سنت سے خبر واحد اور خبر متواتر کی صورت میں، اجماع کون سا اجماع ہمارے لیے حجت ہے اور کون سا غیر حجت ہے، عقل کس طرح ہماری حجت ہے، آیا جداگانہ حجت ہے یا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل کر ہمارے لیے حجت ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ پس یہ قرآن، سنت اور اجماع عقل جو ادلہ اجتہادیہ کہلاتی ہیں، یہ ان سے ہم احکام کو اخذ کریں گے، وجوب کی صورت میں، حرمت کی صورت میں، اباحہ کی صورت میں، کراہہ کی صورت میں یا استحباب کی صورت میں، ان احکام کو حاصل کریں گے۔ پس جو یہ ادلہ ہمارے لیے احکام ثابت کریں گی ہم ان کو احکام واقعیہ کا نام دیں گے۔ یہ ہوگی پہلی صورت حکم واقعی کی۔ اب مرحوم مظفر گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور حکم کی دوسری صورت کو بیان کر رہے ہیں کہ جس کو ہم نے نام دیا تھا حکم ظاہری، ان یکون ثابتا للشیء بما انہ مجہول حکمہ الواقعی، جب کسی چیز کے لیے حکم ثابت ہو اس اعتبار سے کہ اس کا حکم واقعی معلوم نہ ہو۔ دیکھیں بڑی لطیف عبارت مرحوم نے استعمال کی ہے، یعنی آسان الفاظ میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے جو اصلی حکم ہے وہ ہے حکم واقعی، اگر کسی مقام پہ یہ حکم واقعی موجود نہ ہو تو جو حکم ثانوی اس کی جگہ لے لے گا اس کو ہم کہیں گے حکم ظاہری، یعنی ظاہراً ہمیں یہ حکم فلاں ادلہ سے، ادلہ قطعیہ یا ادلہ ظنیہ وغیرہ سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ کما اذ اختلف الفقہاء فی حرمت النظر الی الاجنبیہ، فقہاء کے درمیان اختلاف ہے کہ نامحرم کی طرف دیکھنا حرام ہے اور حرمت کس حد تک ہے، آیا پہلی دفعہ میں دیکھنا حرام ہے یا نظر ثانیہ وغیرہ وغیرہ، جو تفصیلات فقہاء نے اپنی فقہ کی کتابوں میں بیان کی ہے۔ او وجوب الاقامت للصلاۃ، وجوب کا عطف ہوگا حرمت پہ، جس طرح فقہاء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اقامت کہنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ اب ہم جب ادلہ کی جانب رجوع کریں گے،
چونکہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے اور ہمارے سامنے حکم واقعی مبہم ہو چکا ہے، مجہول ہو چکا ہے، نتیجتاً ہم ادلہ سے جو حکم ثانوی سمجھیں گے ہم اس کو حکم ظاہری کا نام دیں گے۔ فَعِندَ عَدَمِ قیام الدلیل علی احد الاقوال، گزشتہ دونوں مثالیں ذہن میں رہیں۔ اجنبی کی طرف دیکھنا حرام ہے یا حرام نہیں ہے، حرمت کس حد تک ہے؟ نماز سے پہلے اقامت کہنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس میں فَعِندَ عَدَمِ قیام الدلیل علی احد الاقوال لدى الفقیہ، پس جب فقیہ کے پاس اقوال میں سے کوئی ایک قول اس کے پاس موجود ہو کہ جس پر دلیل موجود نہ ہو، مثال کے طور پر اس مسئلے میں اس کے پاس 4 اقوال ہیں یا 5 اقوال ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب ان اقوال میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس پر اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ یشک فی الحکم الواقعی الاولی المختلف فیہ، پس اسے اس حکم واقعی اولی میں شک ہوگا کہ جس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اقوال کے تعدد کی وجہ سے اس کا حکم واقعی مشکوک ہو جائے گا۔ وَلِأَجْلِ أَلَّا يَبْقَى فِي مَقَامِ الْعَمَلِ مُتَحَيِّرًا، اب ظاہر ہے فقیہ نے کوئی نتیجہ تو دینا ہے، فقیہ نے کوئی حکم تو بیان کرنا ہے، اب فقیہ مقام حیرت سے خود کو نکالنے کے لیے کیا کرے گا؟ لابد لہ من وجود حکم آخر، حکم واقعی کے مبہم ہونے کی وجہ سے اب اسے چاہیے کہ کوئی ایسا حکم موجود ہو جو حکم واقعی کی جگہ لے لے، ولو کانا عقلیہ، چاہے وہ عقلی ہی کیوں نہ ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب ہمارے پاس دلیل اجتہادی مبہم ہو گئی، مشکوک ہو گئی، تو ہم ایسی دلیل کی طرف رجوع کریں گے جو دلیل فقاہتی کہلائے گی، اور اب یہ دلیل فقاہتی کی سردردی ہے کہ وہ حکم کو کس طرح ہمارے لیے بیان کرتی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس یہ نتیجہ آ چکا ہے کہ ہم حکم کو بطور واقعیہ کے ثابت نہیں کر سکتے، لہٰذا اب ہمارے پاس جو حکم ثانوی آئے گا وہ حکم ظاہری ہوگا۔ امر مظفر اس کی مثالیں دے رہے ہیں، کا وجوب الاحتیاط او البراءۃ او عدم الاعتناء بالشک، 3 مثالیں دی ہیں، جیسا کہ احتیاط کا واجب ہونا یا براءت کا واجب ہونا یا شک کے بارے میں پرواہ نہ کرنا۔ یہ تینوں اصل میں اصول عملیہ کی مثالیں ہیں۔ انشاءاللہ جب اصول الفقہ کا 4تھا حصہ آئے گا وہاں پر اس کی مکمل تفصیل آ جائے گی کہ جہاں پہ شک کی پرواہ نہ کیا جائے، استصحاب جاری کیا جائے یا براءت پہ عمل کیا جائے یا احتیاط پہ عمل کیا جائے، تو یہ وہ موارد ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس حکم اولی واقعی موجود نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ہم حکم ثانوی پر عمل کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے حکم ظاہری کہلاتا ہے، چونکہ وہاں پر اختلاف موجود ہوتا ہے اور جو حکم واقعی ہے مبہم اور مجہول ہو جاتا ہے، لہذا اس صورت میں ہم ایسی دلیل کا سہارا لیتے ہیں کہ جس کو دلیل فقاہتی یا اصل عملی کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، وَيُسَمَّى مثل هذا الحکم ثانوی الحکم ظاہریہ، اس طرح کے حکم ثانوی کو حکم ظاہری کا نام دیں گے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ والدلیل الدال علیہ الدلیل الفقاہتی، اور جو دلیل اس پر دلالت کرے گی وہ دلیل فقاہتی کہلائے گی یا اس کو اصل عملی کہیں گے کہ جس کا مجموعہ اصول عملیہ کہلاتا ہے، کہ جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی۔ 4 طرح کی دلیل فقاہتی ہمارے پاس موجود ہے جس کو بطور خلاصہ میں بیان کر دوں۔ پہلی ہے براءت، دوسری ہے احتیاط، تیسری ہے تخییر اور چوتھی ہے استصحاب۔ یہ چاروں دلیل ادلہ فقاہتیہ یا اصول عملیہ کہلاتے ہیں۔ ومباحث الاصول منها ما يتکفل للبحث اما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس جو اصول الفقی ابحاث ہے، جو مباحث ہیں جس کے بارے میں ہم نے اس کتاب کے اندر گفتگو کرنی ہے، وہ 2 طرح کی ہے۔ منہا، ایک بحث تو اس طرح کی ہے کہ ما یتکفل للبحث اما تقع نتیجته فی طریق استنباط الحکم الواقعی، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے سر یہ ذمہ داری لیتے ہیں، جو کچھ ایسے قوانین، کچھ ایسے اصول ہمارے پاس ہیں کہ جن کا کام کیا ہے کہ وہ ہمیں حکم واقعی نکال کر دیں، کہاں سے؟ ادلہ میں سے، یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ہمارے لیے حکم واقعی کو ثابت کرتے ہیں، ومنہا، اور کچھ ایسے ہیں ما یقع فی طریق الحکم الظاہری، جو ہمارے لیے حکم ظاہری کے لیے
جو ہمارے لیے حکم ظاہری کو ثابت کرنے کے لیے دلیل واقع ہوتے ہیں۔ یعنی آسان الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکم واقعی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ادلہ ہیں جن کو ہم نے ادلہ اجتہادیہ کا نام دیا، اور کچھ ایسی ہیں کہ جو حکم ظاہری کو ثابت کرتی ہے جن کو ہم نے ادلہ فقاہتیہ کا نام دیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ اصول الفقہ کی مباحث ادلہ اجتہادیہ اور ادلہ فقاہتیہ کی تفصیل بیان کریں گی۔ تو بس ہمارے پاس حکم واقعی اور حکم ظاہری، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں کے بارے میں جو ہم تفصیل پڑھیں گے ان قوانین کی، وہ اصول الفقہ میں پڑھیں گے۔ نتیجہ وَيَجْمَعُ الْكُلُّ، بطور خلاصہ ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم نے تعریف میں بیان کیا تھا، وقوعها فی طریق استنباط الحکم الشرعی، کہ ہر وہ چیز وقوعها یعنی وہ ہر طرح کے قوانین، ہر طرح کے اصول جو استنباط حکم شرعی میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اصول فقہ میں تفصیل کو پڑھیں گے۔ چونکہ حکم شرعی کا استنباط کبھی حکم واقعی کی صورت میں ہوتا ہے اور کبھی حکم ظاہری کی صورت میں، اسی لیے ہم یہاں پہ ہر وہ قاعدہ اور قانون پڑھیں گے جو ہمارے لیے حکم واقعی یا حکم ظاہری کو ثابت کرے گا۔ آگے بیان فرما رہے ہیں علم اصول کا موضوع و علم الاصول، علم اصول کا موضوع جو ہے، ان ھذا العلم غیر متکفل للبحث عن موضوع خاص، علم اصول کسی خاص موضوع کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا، بل یبحث عن موضوعات شتیٰ، بلکہ کئی موضوعات کے متعلق بحث کرتا ہے، کہ تشترک کلھا فی غرضنا المہم منہ، جو کہ ہماری غرض میں شامل ہے، اور ہماری غرض کیا ہے جس کو ہم نے تعریف میں بیان کیا تھا، ہوا استنباط الحکم شرعی، یعنی حکم شرعی کو استنباط کرنے میں جو ہمارے لیے کارآمد ہوگا اس کو ہم یہاں پر بیان کریں گے۔ ان دو سطروں کے اندر اصل میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں مرحوم مظفر کہ علم اصول فقہ کے موضوع کے بارے میں اختلاف ہے۔ ہمارے سامنے دو طرح کے نظریے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ، اس کے اندر بھی دو صورتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ادلہ اربع موضوع ہے علم اصول کا، ادلہ اربع جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، کتاب، سنت، اجماع اور عقل، یعنی علم اصول میں فقط کتاب، سنت اور اجماع عقل کے بارے میں بحث کی جائے گی اور کسی چیز کے بارے میں بحث نہیں کی جائے گی۔ جبکہ بعض افراد نے کہا کہ نہیں، صرف ادلہ اربع نہیں بلکہ ادلہ اربع کے ساتھ استصحاب، قیاس اور استحسان وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ مرحوم مظفر اپنے اس جملے کے ذریعے ان دونوں صورتوں کو باطل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہمارا نظریہ جو قول حق ہے وہ دوسرا ہے، کہ تمام عوارض ذاتیہ جو حکم شرعی سے متعلق ہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق ہماری بحث سے ہوگا وہ علم اصول کا موضوع قرار پا جائے گا۔ فلا وجعل جعل موضوع هذا العلم خصوص الادلۃ الاربعۃ فقط، وہی بات جو ہم نے دو نظریے بیان کیے، مرحوم اس کو باطل فرما رہے ہیں۔ فرماتے کوئی صورت نہیں بنتی، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم علم اصول فقہ کا موضوع صرف ادلہ اربعہ کو قرار دیں۔ ادلہ اربعہ یعنی وہی الکتاب والسنت والاجماع والعقل، او بے اضافہ، یہ جو پہلے نظریے کی دوسری صورت، او بے اضافت الاستصحاب او بے اضافت القیاس والاستحسان، یا بعض افراد جو استصحاب کا اضافہ کرتے ہیں یا قیاس اور استحسان کا اضافہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے نزدیک باطل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں کو علم اصول کا موضوع قرار دینے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو پس مصنف نے کیا کیا؟ نہ اس پہلے قول کو ادلہ اربعہ والے کو قبول کیا، نہ ادلہ اربعہ ما اضافہ والے قول کو قبول فرمایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں ولا حاجۃ الی الالتزام بان العلم لا بد له من موضوع یبحث عن عوارضه الذاتیۃ فی ذلک العلم، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی لازم ہونا اور تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر علم کے لیے ایک خاص موضوع ہونا چاہیے کہ جس میں اس علم کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں گفتگو کی جائے، کما تسالمت علیہ کلمۃ المنطقین، جیسا کہ بعض منطقی کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہر علم کا ایک موضوع ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ موضوع نہیں ہو سکتے۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن هذا لا ملزم له ولا دلیل علیہ، نہ تو اس کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور نہ ہی اس قول پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے۔ آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہمارے پاس حکم دو طرح کا ہوتا ہے، یا حکم واقعی ہوتا ہے یا حکم ظاہری ہوتا ہے، اور دلیل بھی ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے، یا دلیل اجتہادی ہوتی ہے جو حکم واقعی کو ثابت کرتی ہے، یا دلیل فقاہتی ہوتی ہے جو حکم ظاہری کو ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح ہم نے آج کے درس میں پڑھا حکم شرعی، چاہے وہ واقعی ہو یا ظاہری،
کو جس دلیل چاہے دلیل اجتہادی ہو یا فقاہتی سے ثابت کیا جاتا ہے، اس کی تمام جزیات کے ساتھ ہم اصول فقہ کے چاروں حصوں میں پڑھیں گے. یعنی ہماری اصول فقہ کے چاروں حصے ہیں وہ انہی ابحاث پر مشتمل ہے. اسی طرح جو آخری نقطہ ہم نے بیان کیا وہ یہ ہے علم اصول فقہ کا موضوع حکم شرعی سے متعلق تمام عوارض ہے، نہ کہ صرف ادلہ اربعہ، اور صرف اس کو بیان کرنا مقصود. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.